اور ہمارے حکمرانوں کی خارجہ پالیسی کامیاب خارجہ پالیسی، مقبول ترین خارجہ پالیسی کہ انڈیا سے بھی جنگ، افغانستان سے بھی جنگ، چین بھی ناراض، ایران بھی ناراض، اور اس ماحول میں وہ سمجھتے ہیں ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بیڑا غرق کر دیا تم نے پاکستان کا۔ اپنے ملک کے پالیسی ساز لوگوں سے ہر شہری پوچھنا چاہتا ہے کہ ظاہر شاہ سے لے کر آج کے امارت اسلامیہ تک کیوں پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ مختلف لوگ آئے، کمیونسٹوں کی حکومت آئی، جہادیوں کی حکومت آئی، طالبان کی حکومت آئی جو پرو پاکستانی کہلاتے تھے، تو کبھی دوسرے پر تنقید کرنے سے پہلے یہ بھی سوچا ہے کہ 78 سال سے میری افغان پالیسی کیوں ناکام ہے؟ پاکستان میں دہشت گرد آ رہے ہیں وہاں سے، بھائی آ رہے ہیں تو روکو نا، آ رہے ہیں تو مارو نا۔ انہوں نے تو آپ سے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ افغانستان کا ایک انار پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، افغانستان کا ایک سردہ پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، افغانستان کا ایک گرما پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، اور دہشت گرد آ رہے ہیں کہ 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمارے مغربی سرحدات پر خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان تک خون بہہ رہا، کیوں نہیں رک رہا؟ پالیسی کون بنا رہا ہے؟ ایک جنرل آتا ہے کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں، دوسرا جنرل آتا ہے کہتے ہیں لڑنا ہے۔ وہ بابا پالیسی ملک کی ہوتی ہے، ایک طرح سے چلتی ہے، تو کل کوئی اور جنرل آئے گا تو اس کے بعد پھر پالیسی اور بدل جائے گی، تو حکومت تو ہے نہیں، تو پھر فیصلے جنرل نہیں کرنے ہوں گے۔ تو افغان پالیسی کدھر ہے؟ امن پالیسی کدھر ہے؟ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اور جن علاقوں سے میرا تعلق ہے وہ علاقے، وہاں کے لوگ وہاں ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسے یہاں پاکستان میں۔ اب اس کے اثرات ہمارے اسلام آباد راولپنڈی تک بھی پہنچ گئے۔ یہاں بھی مسجد کے اندر نمازیوں کو تڑپایا گیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بس کوئی حکومت نہیں، کوئی رٹ نہیں ہے ان کی۔ بڑی بڑی باتیں تو کر سکتا ہے آدمی، بیان بہت اچھے دے سکتا ہے آدمی، ہمارے لوگوں جیسے بولنے والے، بیانیہ تیار کرنے والے ایسا بیانیہ تیار کرتے ہیں جیسے کہ پوری دنیا کا مظلوم بھی یہی ہے اور پوری دنیا کے عقل مند بھی یہی۔ کب تک لوگوں کو آپ بہلاتے رہو گے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور خوبصورت جملوں کے ساتھ؟ تم سے اچھے جملے ہمیں بولنے آتے ہیں، تم سے جرت کے الفاظ ہمارے پاس ہیں، آپ جرت دکھائیں تو صحیح۔ ہندوستان کے مقابلے میں آپ نے جرت دکھائی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن ملک کی داخلہ پالیسی، امن و امان کے حوالے سے کون اعتماد کرے گا ہمارے پر، اور کون ہمارے ساتھ تجارت کرے گا؟ آپ کے اپنے ملک کا لوگ باہر جا رہا ہے، پاکستانی کی محنت بھی اور پاکستانی کا روپیہ بھی باہر انویسٹ ہو رہا ہے، پاکستان میں کاروبار ختم ہو رہے ہیں۔ یہ جعلی قسم کی باتیں کہ بین الاقوامی دنیا میں اب ہمارے اقتصاد کے اشارات 15-20 سال سے ہم اشارات پہ گزارا کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نیچے جا رہے ہیں۔ انڈیا کی معیشت ٹھیک، چائنا کی معیشت ٹھیک، افغانستان کی معیشت ہم سے ٹھیک، ایران کی معیشت ٹھیک،
اور اس خطے پہ اگر نیچے جا رہا ہے تو صرف پاکستان جا رہا ہے، تو کس کو الزام دے؟ نہ ہمارا اقتصاد بہتر ہے، نہ ہمارا امن و امان بہتر ہے، ملک کی سلامتی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ میں اگر قانون سازی ہوتی ہے تو اس قانون سازی میں بھی طاقتور قوتیں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے قانون سازی کرا رہے ہیں، اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئی پارٹی اس وقت نظریات کی جنگ نہیں لڑ رہی، اور اسٹیبلشمنٹ اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کی جنگ میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔